کے نتائج تیزی سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اس وقت بڑی سپیڈ سے برتری حاصل کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون اور تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال دی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ سیٹیں ہونے کے باوجود جو ابھی تک ریس میں آگے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیوں احتجاج کی کال دی جا رہی ہے؟ شعیب شاہین صاحب جو کہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں تحریک انصاف کے، بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی اپنی سیٹ ہار چکے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے کہ سیاست کا، جمہوریت کا تماشا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات تک سب کچھ صورتحال مختلف تھی، اچانک صبح جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ رزلٹ، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس کو مانیں گے، تو انہوں نے کہا میں نے کیا ماننا ہے، پوری قوم اس رزلٹ کو نہیں مانے گی۔ اور اب صورتحال یہ ہے، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ لاہور کے مختلف مقامات پر تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور احتجاج کیا جائے گا ان ریزلٹس کے حوالے سے کہ ان ریزلٹس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود لگ رہا ہے کہ معاملات پھر سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ایک مرتبہ پھر تمام چیزیں ان کے پاس چلی جائیں گی۔ اب پہلے الیکشن نہیں کیے جا رہے تھے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے الیکشن کروا دیے، اب الیکشن کروا دیے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب لے جا کے سب کو ان کی سیٹوں پر بھی بٹھائیں گے۔ یہ توقع کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی 100 سے زیادہ، تقریباً 100 کے قریب سیٹیں الٹیمیٹلی جو ہے ان کے آزاد امیدوار حمایت یافتہ جو ہے وہ لے جائیں گے۔ اب کیونکہ ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جماعت نہیں ہے، 72 گھنٹے میں ان کے جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے کسی نہ کسی کو جوائن کرنا ہے۔ ایک تو چیزیں ابھی آ رہی ہیں، الزامات لگ رہے ہیں دھاندلی کے شدید، یہاں تک کہ اطلاعات ملی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب بھی ہار گئے تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سے رزلٹ روک لیے گئے۔ پھر یہ آ رہی ہے کہ ایک آر او نے بھی جو ہے وہ ریزائن دے دیا کہ جی میں اس طرح کی دھاندلی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر جب تحریک انصاف کے ووٹ بھی زیادہ ہیں، 72 گھنٹے میں انہوں نے کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں ان پہ نظریں گاڑے بیٹھی ہے۔ اچھا، اب یہ جو 100 کے قریب اب تک تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو آزاد ہیں، اس میں اب یہ ذہن میں رکھنا 15 کے قریب وہ لوگ بھی ہیں آزاد امیدواروں میں جو الیکٹیبلز ہیں، جو الیکشن جیتتے ہیں اور وہ اپنے آزاد، ان کو کسی کی حمایت نہیں تھی، انہوں نے اپنے حلقے سے الیکشن ویسے ہی جیتا۔ رات کو الیکشن کا رزلٹ آ رہے تھے اور سکرینز کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے، خود بھی تجزیے کر رہے تھے، اور یہ لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ بھاری اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، گو کہ وہ آزاد امیدواروں کی صورت میں ہی ہو۔ لیکن پھر 12 بجے کے قریب کچھ سناٹا سا ہو جاتا ہے، اور جب وہ سناٹا صبح تک چلتا رہتا ہے تو اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑا پر اعتماد ٹویٹ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی وہ حکومت بنائیں گے اور ایک وکٹری سپیچ کریں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے کل رات کو وکٹری سپیچ کی تیاریاں تھیں، لیکن جب ان کو اطلاعات ملی کہ کچھ نتائج اچھے نہیں آ رہے تو وہاں سے وہ پھر جاتی عمرہ واپس چلے گئے میاں نواز شریف صاحب۔ اب بات کرتے ہیں کہ اچھا، ابھی یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جو دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، 2018 میں بھی تقریباً اسی طرح کی فلم چل رہی تھی اور یہی معاملات سامنے آ رہے تھے۔ اب یہاں پر بھی 2024 کے الیکشن ہے، یہاں پر تحریک انصاف سڑکوں پہ ہے، اور یقیناً کل کی جو میں اگر آپ کو بغیر کسی اس کے غیر جانبدار تجزیہ دوں تو بڑا لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، بڑے لوگ مارکیٹ میں آئے ہیں اور انہوں نے آ کے اپنے ووٹ ڈالے ہیں۔ دور دور کے بھی تھی، بہت دور دور کی جگہوں کی بھی جا کے انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اب میں نے ووٹ ڈالنا ہے تو میں نے اپنے لیڈر کو ڈالنا ہے۔ کئی جگہ پہ پریزائڈنگ آفیسرز بڑا سست، جیسے میں نے کل کے ویلاگ میں بات کی تھی، سست تھے، شاید ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ہم ٹرن آؤٹ کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لوگوں نے کھل کے ووٹ ڈالا، جو ایک توقع تھی کہ خوف تھا وہ خوف ختم ہو گیا۔ آج
شعیب شاہین صاحب بھی جس طرح بات کر رہے تھے، لطیف کھوسہ صاحب بھی داتا دربار جا رہے ہیں، احتجاج کی بھی کال دی گئی ہے، پولیس بھی الرٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کوئی شام کو کوئی ناخوشگوار واقعات اطلاع ان کی جو ہے وہ ملے مختلف شہروں کے اندر، اگر تحریک انصاف کی جانب سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ احتجاج کا پلان بنا رہے ہیں، سپریم کورٹ جانے کا پلان بھی بنا رہے ہیں۔ اگلی طرف چلتے ہیں جی، اگلی بات کرتے ہیں کہ جو اسی حالات کے اندر اگر اب نئی حکومت بنتی ہے تو 75 سیٹیں جو ہیں وہ تقریباً 175 کے قریب سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، اسی طرح 50 اور 40 50 نون لیگ اور 40 پی ٹی آئی پیپلز پارٹی۔ تو آگے چل کے حکومت کس کی بنے گی؟ حکومت بنے گی پی ڈی ایم طرز کی، جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ لانے والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی ایک کو، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی پھڈا یہی تھا، یہ کہتے تھے ہمیں بھاری اکثریت دو، میاں عمران خان صاحب کا بھی پھڈا یہی تھا، وہ کہتے تھے ہمارے پاس بھاری اکثریت ہو، ہم عوام کے ووٹوں سے آئیں۔ تو لیکن جو لاتے ہیں، جو لانا چاہ رہے تھے، وہ شاید انہوں نے ان کو اسی طریقے سے تقسیم کیا کہ اب مل کے حکومت بنے گی پی ڈی ایم سٹائل میں، اور 5 بندے صبح ادھر چلے گئے تو وہ وزیر اعظم، 5 ادھر چلے گئے تو وہ وزیر اعظم۔ پہلے بلاول صاحب جو ہے نا وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اب بلاول صاحب اس پوزیشن میں یقیناً ہیں کہ وہ اپنی کم سیٹوں کے باوجود شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو دھمکی دیں کہ جناب دیکھ لو مجھے وزیر اعظم بنا دو، مل کے بنا لیتے ہیں، ورنہ میں تو چلا ہوں پی ٹی آئی کے پاس۔ اب وہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی قبول کرے نہ کرے، یا پی ٹی آئی ان کے ساتھ کیا سلوک کرے، لیکن ایک دھمکی بلاول صاحب کے پاس، زرداری صاحب کے پاس آ گئی ہے کہ جناب ہمیں انتظار نہ کرنے دیں، ہمیں ہمارے ساتھ جو بھی کرنی ہے ہمیں وزارت عظمیٰ دیں اور سندھ دیں۔ مسلم لیگ نون کی بھی پالیسی میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جن کے بارے میں بڑے بڑے اشتہارات چھپ رہے تھے کہ وزیر اعظم ہوں گے، اگلے وزیر اعظم ہوں گے، 4تھی مرتبہ وزیر اعظم ہوں گے، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم مشکل ہے کہ ہوں، کیونکہ وہ کل بھی جب ووٹ ڈالنے گئے تھے تو میڈیا کے لوگوں سے ان کی جو گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میرے پاس واضح اکثریت ہونی چاہیے تاکہ ملک میں ڈیلیور کر سکیں۔ اب وہ یہ بھانمتی کا کنبہ جو فیاض چوہان صاحب کہا کرتے تھے کہ 2 بندے اس کے، 5 بندے اس کے، 7 بندے اس کے، 30 بندے اس کے کر کے اس طرح کی حکومت چلانا میاں نواز شریف صاحب کے مزاج میں نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی مجھے پاور ملے، مجھے، آپ دیکھیں پاور کے چکر میں اپنی 3 حکومتیں انہوں نے گوائی، تو میں خود ڈیلیور کروں پراپر طریقے سے۔ جب ان کو پیپلز پارٹی کو، اور یہ کوالٹی ہے شہباز شریف صاحب میں، وہ بڑا خوبصورت ترلا منتا محبت پپیاں شپیاں کر کے وہ سب کو ساتھ جوڑ لیتے ہیں، معافی بھی مانگنی پڑتی ہے، مانگ لیتے ہیں۔ میاں صاحب ذرا تھوڑے سے ڈیفرنٹ مزاج کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو شہباز شریف صاحب کی لگتا ہے ایک مرتبہ پھر سنی گئی ہے، پی ڈی ایم ٹائپ کی حکومت بنے گی اور اسٹرانگ اپوزیشن جو ہے وہ ہوگی۔ جو آزاد امیدوار ہیں، 2 قسم کے آزاد ہیں، ایک پی ٹی آئی کے آزاد ہے، ایک بہت زیادہ مکمل آزاد۔ وہ جو مکمل آزاد ہیں وہ 10-15 کے قریب ہوتے ہیں، ہر اسمبلی میں اپنے اپنے حلقے سے الیکٹیبلز ہیں، جیت کے آتے ہیں۔ ان کے لیے کوشش یہ کی جائے گی کہ بھئی جہانگیر ترین صاحب کو پھر ترلے منتیں کر کے جہاز پہ کپڑا بھاریں، ان کو تیل ڈلوا کے دیں اور انہیں کہیں کہ بھئی پھر جوڑ توڑ جو ہے وہ شروع کر دو۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بڑی کلیئر بتا رہا ہوں، یہ آپ اس کو اپنے پاس بے شک سیو کر کے رکھ لیں، اگلے کچھ دنوں میں جو بھی حکومت بننے جا رہی ہے، یہ حکومت کا دورانیہ 1 سے 1.5 سال ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ پھر ہم دوبارہ الیکشن کی طرف جائیں یا کسی ایڈونچر کی طرف جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بہت کلیئر ہے کہ 1.5 سال سے زیادہ یہ حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ جب حکومت مختلف لوگوں کو اکٹھا کر کے بنائی جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر ہر ایک کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، تو ان سب کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے الٹیمیٹلی وہ سانجھ کی ہانڈی جو ہے وہ چوراہے کے درمیان میں ہی پھوٹتی ہے۔ تو اگلا صورتحال یہ نظر آ رہی ہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔